الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک شادی شدہ عورت غیر مرد کے پاس کب اور کیوں جاتی ہے؟ یعنی کہ ایک شادی شدہ عورت غیر مرد سے رشتہ کب اور کیوں بناتی ہے؟ غیر مرد کے ساتھ میں وہ دوستی کیوں کرتی ہے؟ اس کی اصل وجوہات کیا ہیں؟ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو 4 ایسی بڑی وجہ بتانے والے ہیں جس کی وجہ سے ایک شادی شدہ عورت غیر مرد کے پاس جاتی ہے۔ یعنی کہ ان 4 باتوں کی وجہ سے ایک شادی شدہ عورت غیر مردوں کے ساتھ دوستی کرتی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ہم آپ کو ایک میاں بیوی کا ایسا سچا واقعہ بھی بتانے والے ہیں جس کو سن کر آپ سبھی کی آنکھیں کھل جائیں گی اور آپ سمجھ جائیں گے کہ ایک شادی شدہ عورت غیر مرد کے پاس کب اور کیوں جاتی ہے۔ اس لیے آج کا یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت خاص ہے، اور خاص کر کے شادی شدہ لوگ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور اسے دوسرے لوگوں تک ضرور پہنچائیں تاکہ اور لوگوں تک بھی یہ ویڈیو پہنچ جائے۔ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، کبھی کبھی ہم اس بات سے انجان ہو جاتے ہیں کہ ہماری کی ہوئی چھوٹی چھوٹی غلطیاں کس طرح سے ہمارے بسے بسائے گھر کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں۔ ہم اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ ہمارے گھر میں جو کچھ غلط ہو رہا ہے کہیں اس کے ذمہ دار ہم خود تو نہیں۔ آج ہم آپ کو ہمارے ایک جاننے والے دوست کی زندگی کا ایک سچا واقعہ بتانے والے ہیں جس کو سن کر آپ لوگوں کے ہوش اڑ جائیں گے اور آپ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ ان کا یہ دوست کہتا ہے کہ جس کا نام ہے پرویز، اس نے اپنی زندگی کا ایک سچا واقعہ بتایا جس کو سننے کے بعد میں لگا کہ یہ واقعہ آپ لوگوں میں بھی شیئر کرنا چاہیے۔ اس لیے یہ ویڈیو آپ کے لیے بنایا جا رہا ہے تاکہ جو کچھ غلط پرویز کے ساتھ میں ہوا وہ کہیں آپ کے ساتھ بھی نہ ہو جائے۔ پیارے دوستوں، پرویز کہتا ہے کہ ایک رات ہم میاں بیوی اپنے بستر پر سو رہے تھے کہ اچانک آدھی رات کو میرے فون نے وائبریٹ کرنا شروع کر دیا۔ میرے موبائل کی اسکرین لائٹ آن ہو چکی تھی۔ یہ سن کر میری آنکھیں کھل گئی اور میں نے جلدی سے اپنا فون اٹھایا تو دیکھا کہ وہ شبنم کا کال تھا۔ میں نے سوچا کہ اس وقت آدھی رات کو اس کو کیا مصیبت آ گئی۔ میں کچھ بڑبڑاتے ہوئے اپنے فون کو اٹھایا اور اس کی کال کاٹ دی اور پھر واٹس ایپ پر ایک میسج ٹائپ کیا کہ اس وقت میں تم سے بات نہیں کر سکتا کیونکہ میری بیوی میرے پاس سو رہی ہے۔ میسج سینڈ کرنے کے بعد شبنم کا جواب کا انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں میرے موبائل کی لائٹ پھر سے آن ہوئی۔ میں سمجھ چکا تھا کہ شبنم کا جواب آ گیا۔ میں نے پھر سے اپنا موبائل اٹھایا تو دیکھا کہ شبنم نے لکھا ہے کہ بہت ضروری بات ہے، تھوڑی دیر باہر نکل کر بات کر لیں۔ یہ دیکھ کر میں جلدی سے اپنے بستر سے اٹھا اور بنا کوئی آواز کیے اندھیرے میں اپنے ہاتھوں کو ادھر ادھر ٹٹولنے لگا اور اپنے چپلوں کو ڈھونڈنے لگا۔ مجھے چپل مل گئی۔ میں دھیرے سے آگے بڑھا اور دھیمے سے کمرے کا دروازہ کھولا۔ باہر کی لائٹ آن تھی، اس لیے دروازہ کھلتے ہی ہمارے گھر میں ہلکی سی روشنی آ گئی۔ میں نے جلدی سے پیچھے مڑ کر دیکھا کہ کہیں میری بیوی جاگ تو نہیں گئی۔ میں نے اپنے بستر پر اپنی نظر ڈالی تو میرا بستر تو بالکل خالی پڑا تھا، یعنی کہ میری بیوی تو بستر پر تھی ہی نہیں۔ یہ دیکھ کر میں ایک دم سے چونک گیا اور سوچنے لگا کہ آدھی رات کو میری بیوی کہاں چلی گئی ہوگی۔ یہ سوچ کر میرے دماغ میں طرح طرح کے سوالات گھومنے لگے۔ بہت حیران اور پریشان ہو گیا اور جلدی سے اپنے کمرے سے باہر نکل کر سیدھا اپنے گھر کی رسوئی کی طرف گیا۔ وہاں جا کر دیکھا تو رسوئی کی لائٹ تو بند تھی۔ پھر بھاگ کر واش روم کی طرف گیا تو دیکھا کہ واش روم کا دروازہ بھی کھلا ہوا تھا۔ اگلی 5 منٹ میں نے اپنا پورا گھر چھان مارا مگر مجھے میری بیوی کہیں پر نظر نہیں آئی۔ پھر میں نے سوچا کہ میں اس کو آواز لگاؤں مگر پھر میں ڈر گیا کہ کہیں پاس والے کمرے میں سوئی ماں کی آنکھ نہ کھل جائے۔ میں حیران اور پریشان گھر میں ادھر ادھر گھوم رہا تھا اور بیوی پر غصہ بھی آ رہا تھا۔ ایک پل میں میرا فون پھر سے وائبریٹ کرنے لگا۔ بڑے ہی بے دلی سے میں نے شبنم کا کال کٹ کیا اور گھر میں ادھر ادھر اپنی بیوی کو ڈھونڈنے لگا۔ میرے من میں طرح طرح کے سوالات گھومنے لگے تھے۔ میرے من میں کچھ دن پہلے کہی گئی ماں کی باتیں بھی دماغ میں گونجنے لگی تھی۔ کچھ دن پہلے ہی میری ماں نے مجھ سے کہا تھا کہ بیٹا آج کل مجھے تیری بیوی کے لچھن کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے۔ وہ گھنٹوں گھنٹوں تک اپنے کمرے کا دروازہ لاک کر کے پتہ نہیں کس کے ساتھ فون پر لگی رہتی ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے میری ماں نے مجھ سے شک کا اظہار کیا تھا لیکن میں نے اس دن سے اس بات پر کچھ زیادہ دھیان نہیں دیا تھا۔
میں میری ماں کی باتیں سوچ ہی رہا تھا کہ اتنے میں میرے دماغ میں آیا کہ کہیں وہ گھر کی چھت پر نہ چلی گئی ہو، اس لیے پھر میں اپنے دماغ میں سوالوں کا انبار لیے گھر کی سیڑھیوں پر چڑھنے لگا۔ جیسے ہی میرا پاؤں آخری سیڑھی پر پڑنے ہی والا تھا کہ میری بیوی کی آواز سن کر میرے پاؤں وہیں پر رک گئے۔ میری بیوی کسی غیر مرد کے ساتھ فون پر باتیں کر رہی تھی، اس کو بتا رہی تھی کہ میں اس کی بیوی بن تو گئی ہوں مگر اس کی مجھ میں بالکل دلچسپی نہیں ہے۔ ہمارے درمیان میں صرف زور زبردستی کا رشتہ چل رہا ہے۔ جب پہلی بار میں نے اس کے فون میں کسی شبنم نام کی لڑکی کے گندے میسیجز پڑھے تھے تو اس دن میں بہت روئی تھی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اس بارے میں ان سے باتیں کروں، لیکن پھر ڈر گئی تھی کہ کہیں بات آگے نہ بڑھ جائے، مجھے وہ طلاق نہ دے دے۔ بس یہی بات سوچ کر میں چپ رہ گئی۔ جب میں سو جاتی ہوں تو وہ گھنٹوں گھنٹوں تک کسی اور لڑکی سے باتیں کرتے ہیں۔ میں اپنے آپ کو اندر سے کوستی رہتی ہوں، مگر میں اس بات کو کتنے دنوں تک برداشت کرتی؟ میں بھی انسان ہوں، مجھے بھی تو کوئی چاہیے جو مجھے اپنا لگے، جس کے ساتھ میں اپنے دل کی باتیں کر سکوں، جو میرے دل کی باتوں کو سن سکے۔ مگر جب سے تم میرے زندگی میں آئی ہو تو مجھے ایسا لگنے لگا کہ جیسے اس دنیا میں کوئی ہے جو مجھے اپنا سمجھتا ہے، جو میری پرواہ کرتا ہے۔ میں جب بھی پریشان ہوتی ہوں تو تمہیں یاد کر لیتی ہوں، تم سے بات کر کے میرے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ وہ اگر اپنے دل کی باتیں کسی اور لڑکی سے کرتے ہیں تو میرے دل کی بات سننے کے لیے اب تم میرے پاس میں ہو۔ پیارے دوستو، پرویز آگے کہتا ہے کہ ابھی ان کی باتیں چل ہی رہی تھی لیکن میری برداشت کم پڑ گئی۔ یہ سن کر میں غصے سے لال ہو گیا اور یہ سوچ کر آگے بڑھنے ہی والا تھا کہ آج تو اس کو اس کے دھوکے کی سزا مل کر ہی رہے گی۔ اتنے میں میرا فون پھر سے وائبریٹ کرنے لگا۔ یہ دیکھ کر میرے سارے جذبات ایک دم ٹھنڈے پڑ گئے۔ ایک دم سے جیسے سب کچھ رک گیا ہو۔ مجھے ایسا لگا کہ جیسے کسی نے میری زبان جکڑ لی ہو۔ اس کے بعد میرے پاؤں آگے نہیں بڑھ پائے اور ایک ہارے ہوئے انسان کی طرح میں واپس سیڑھیوں سے اترنے لگا۔ ان کی باتیں ابھی بھی میرے کانوں میں پڑ رہی تھی اور میرے کلیجے کو چھلنی کر رہی تھی۔ میں نے اپنا فون سوئچ آف کیا اور چپ چاپ آ کر اپنے بستر پر لیٹ گیا۔ آج تو مجھے آرام پہنچانے والا میرا بستر بھی کانٹوں کی طرح چبھ رہا تھا، مگر اس گناہ کا قصوروار میں خود تھا۔ میں کیسے کسی کو اس کی سزا دیتا؟ اس بات کا اگر کوئی گنہگار تھا تو وہ میں خود تھا۔ یہ کہتے کہتے پرویز پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ پیارے دوستو، سننے میں تو یہ واقعہ ایک کہانی کے جیسا لگا ہوگا، مگر آج یہی حقیقت ہے۔ آج اس دنیا میں بہت سے مرد ایسے ہیں جو اپنی بیوی ہونے کے باوجود بھی غیر عورتوں میں دلچسپی رکھتے ہیں، غیر عورتوں کے چکر میں لگے رہتے ہیں، اور یہی بات کسی بھی بیوی کو پسند نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے اکثر میاں بیوی میں دوریاں بن جاتی ہیں اور پھر بیوی غلط قدم اٹھانے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیوی آپ کے لیے ہمیشہ وفادار بن کر رہیں تو پہلے اپنے آپ کو دیکھیں کہ کہیں آپ کو تو کچھ غلط نہیں کر رہے، کہیں آپ میں تو کسی اور لڑکی سے رشتہ نہیں بنا رکھا۔ اگر آپ ایسے کر رہے ہیں تو پہلے آپ اپنے آپ کو سدھاریں، اپنے آپ کو بدلیں، آپ اپنی بیوی کو وقت دیں، اپنی بیوی سے بے پناہ محبت کریں، پھر آپ کی بیوی 100% صرف آپ کی ہو کر رہے گی۔ اگر آپ خود غلط ہیں، غلط کر رہے ہیں تو پھر آپ کی بیوی بھی غلط کام ہی کرے گی۔ یہی اس دنیا کی حقیقت ہے۔ آئیے دوستو، اب آپ کو وہ 4 باتیں بھی بتا دیتے ہیں جن کی وجہ سے ایک شادی شدہ عورت غیر مرد کے پاس جاتی ہے، یعنی کہ ان 4 کاموں کی وجہ سے ایک شادی شدہ عورت غیر مرد سے دوستی کرتی ہے۔ نمبر 1، ہم بستری کی خواہش پوری نہ ہونا۔ دوستو، اس کی سب سے پہلی اور بڑی وجہ تو یہ ہے کہ جب کسی شادی شدہ عورت کی ہم بستری کی خواہش پوری نہیں ہوتی تو ایسے میں پھر وہ عورت اس بارے میں کھل کر اپنے شوہر کو کچھ بتا نہیں پاتی اور پھر وہ اس کے لیے کسی اور مرد کا سہارا ڈھونڈنے لگ جاتی ہے۔ نمبر 2، اکیلاپن۔ پیارے دوستو، کئی دنوں تک شوہر کا اپنی بیوی سے الگ رہنا بھی اس کا ایک بڑی وجہ ہے۔ اگر کوئی مرد کئی دنوں تک اپنی بیوی سے دور رہتا ہے تو پھر بیوی اپنے اکیلے پن کو دور کرنے کے لیے کسی دوسرے مرد کا سہارا ڈھونڈنے لگ جاتی ہے، اس لیے پھر وہ کسی غیر مرد سے رشتہ بنا لیتی ہے۔ نمبر 3، آپسی انبن۔
प्यारे दोस्तों, लड़ाई झगड़े तो हर मियाँ बीवी के बीच में होते हैं, लेकिन ज़्यादा दिनों की नाराज़गी की वजह से अक्सर रिश्ते ख़राब होने लग जाते हैं। अगर किसी मियाँ बीवी में बिल्कुल भी नहीं बनती तो फिर जाहिर सी बात है कि इन दोनों में हम बिस्तरी भी नहीं होती। ऐसे में फिर एक औरत खुश रहने के लिए किसी दूसरे मर्द का सहारा ढूंढने लग जाती है। और नंबर 4, शोहर का गुस्सा होना। प्यारे दोस्तों, अगर शोहर अपनी बीवी के साथ छोटी छोटी बातों को लेकर गुस्सा करता है, अपनी बीवी की इज्जत नहीं करता, तो ऐसे में एक औरत का दिल सुकून नहीं पाता। इसलिए फिर एक औरत खुश रहने के लिए किसी दूसरे मर्द का सहारा ढूंढने लग जाती है। तो प्यारे दोस्तों, ये वो 4 बातें हैं जिसकी वजह से एक औरत अपने मर्द से बगावत करती है, अपने शोहर को धोखा देती है और वो किसी दूसरे मर्द के पास में चली जाती है, किसी गैर मर्द से रिश्ता बना लेती है। इसलिए दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी बीवी हमेशा आपकी ही होकर रहे, आपके साथ में कभी भी धोखा ना करे, तो ये 4 गलतियां आप कभी भी भूल कर मत करना। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको आज का ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस YouTube चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह की मज़ीद वीडियोज़ आप तक पहुँचाते रहें। हम मिलते हैं फिर एक किसी कीमती वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।